إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، اعراب۔ ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی اسم کے بارے میں اگر مکمل معلومات لینی ہوں تو اس اسم کی ہمیں 4 باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ وہ اسم جنس میں کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث، یہ ہم پڑھ چکے۔ وہ اسم عدد میں کیا ہے، یہ بھی ہم کر چکے۔ وہ اسم وسعت میں کیا ہے، نکرہ ہے معرفہ، یہ بھی ہم پڑھ چکے۔ اس سبق میں ہم نے پڑھنا ہے کہ وہ اسم اعراب میں کیا ہے۔ اعراب کو ہم نے اس سبق میں سمجھنا اور پڑھنا ہے۔ اعراب کہتے ہیں کسی لفظ کے آخر میں تبدیلی ہو اور معنی نہ بدلے۔ مثلا اللہ، اللہ، اللہی، یہاں لفظ اللہ کے آخر پر تبدیلی ہوئی ہے لیکن معنی نہیں بدلا، ہر جگہ اللہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، اور درود شریف میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ تو ہم محمد، محمدن، محمدن تینوں حالتوں میں مختلف پڑھتے ہیں لیکن تینوں جگہ معنی ایک ہی رہتا ہے۔ تو اعراب کہتے ہیں لفظ کے آخر میں تبدیلی ہو اور معنی نہ بدلے۔ یہاں سمجھ لیں کہ اگر معنی بدل جائے تو وہ اعراب کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مثلا انت، تو مذکر، انتی، تو مؤنث، یہاں حالت ضرور بدلی ہے ساتھ ہی معنی بھی بدل گیا ہے۔ اگر معنی بھی بدل جائے تو سمجھ لیں کہ یہ تبدیلی اعراب کی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اعراب کہتے ہیں لفظ کے آخر میں تبدیلی ہو اور معنی نہ بدلے۔ یہ تبدیلی 2 طرح سے ہوتی ہے، کبھی حرکت بدلتی ہے، کبھی حرف بدلتا ہے۔ حرکت کی مثالیں آپ نے سن لی ہیں، محمد، محمدن، محمدن، یا الکتاب، الکتابہ، الکتابی، یہاں حرکت بدلی ہے۔ البتہ کبھی حرف بھی بدلتا ہے، حرکت وہی رہتی ہے۔ مثلا مسلمون، مسلمین، یہاں نون پہ زبر دونوں جگہ رہی لیکن مسلمون میں واو تھا، مسلمین میں یا ہو گیا، یہاں حرف بدلا ہے۔ تو معلوم ہوا اعراب کی تبدیلی 2 طرح سے ہوتی ہے، کبھی حرکت بدلتی ہے اور کبھی حرف بدلتا ہے۔ ہمارے پاس 5 قسم کے اسم ہیں۔ اسم یا تو واحد ہوتا ہے، اگر واحد نہ ہو تو تثنیہ ہوتا ہے، اور اگر تثنیہ نہ ہو تو پھر جمع ہوتا ہے، اور اگر جمع ہو تو پھر کبھی جمع مکسر ہوتا ہے، کبھی جمع مذکر سالم ہوتا ہے اور کبھی جمع مؤنث سالم ہوتا ہے۔ تو یہ 5 قسم کے اسم ہیں، ان میں سے کچھ میں حرکت بدلتی ہے اور کچھ میں حرف بدلتا ہے۔ گرامر والوں نے ان 5 کو اپنے پاس بلایا اور ادھر اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف کو بھی بلا لیا۔ اب ان 5 کی ان دونوں میں تقسیم ہونی تھی۔ کن 5 کی؟ واحد، تثنیہ، جمع مکسر، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، ان 5 کو
اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف ان دونوں میں تقسیم ہونا تھا. ابھی تقسیم شروع نہیں ہوئی تھی کہ اعراب بالحرکت حرکت میں آیا اور اس نے واحد پر قبضہ کر لیا، اور اعراب بالحرف نے جو دیکھا اس نے جھٹ تثنیہ پر قبضہ کر لیا. تو گرامر والوں نے انہیں روکا اور کہا کہ اب ہم آپ میں برابر تقسیم کر دیتے ہیں، آپ جلد بازی نہ کیجیے. چنانچہ انہوں نے جمع مکسر اعراب بالحرکت کو اور جمع مذکر سالم اعراب بالحرف کو دے دیا. اعراب بالحرف کو تثنیہ پہلے ہی مل چکا تھا، اور پھر اعراب بالحرف کو جمع مذکر سالم بھی مل گیا، اور آخر میں جمع مؤنث سالم وہ اعراب بالحرکت کی قسمت میں آیا. اس طرح ان 5 کی جو تقسیم ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ اعراب بالحرکت کو 3 اور اعراب بالحرف کو 2 ملے. کیسے کہ واحد جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم اعراب بالحرکت کو، اور تثنیہ اور جمع مذکر سالم اعراب بالحرف کو ملے. اب آپ یوں سمجھ لیں کہ واحد اسم جب بھی ہوگا، چاہے وہ مؤنث ہو چاہے وہ مذکر، ہر حال میں اس میں جب بھی تبدیلی ہوگی حرکت کے ذریعے تبدیلی ہوگی، اور جمع مکسر میں بھی جب تبدیلی ہوگی اس میں بھی حرکت بدلے گی. اسی طرح جمع مؤنث سالم میں بھی جب تبدیلی ہوگی اس میں بھی حرکت بدلے گی. اب ذرا مثالیں نوٹ فرما لیں. مثلا کتابن، 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 کیونکہ یہ اسم واحد ہے اس لیے اس میں حرکت بدلی ہے. رحمتن، 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 یہ بھی واحد ہے، چاہے مؤنث ہے، واحد ہے اس لیے اس میں بھی حرکت بدلی ہے. رسولن، 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 اس میں حرکت کیوں بدلی ہے؟ اس لیے کہ یہ جمع مکسر ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ جمع مکسر میں اعراب کی تبدیلی حرکت کے ذریعے ہوگی. مسلماتن، 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 یہاں پر بھی حرکت بدلی ہے. تو معلوم ہوا ان تینوں میں جب بھی تبدیلی ہوگی تو حرکت کے ذریعے تبدیلی ہوگی. اب آئیے اعراب بالحرف کی طرف. اعراب بالحرف 2 میں ہوتا ہے، ایک تثنیہ اور ایک جمع مذکر سالم. تثنیہ میں الف نون ہوتا ہے، نون کے نیچے زیر، اور جمع مذکر سالم میں ہمیشہ واو نون ہوتا ہے اور نون کے اوپر زبر. تو تثنیہ میں آنی کا ردم بنتا ہے اور جمع مذکر سالم میں اونا کا ردم بنتا ہے. مسلمانی، مسلمونا. اب جب ان میں تبدیلی ہوتی ہے تو مسلمانی مسلمینی ہو جاتا ہے. مسلمونا میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو یہ مسلمینا ہو جاتا ہے. گویا ان دونوں میں حرف بدلتا ہے. تثنیہ میں الف کی بجائے یا اور جمع مذکر سالم میں واو کی بجائے یا آ جاتی ہے. اب دونوں کی پہچان کا کیا طریقہ ہوگا؟ آپ نے نون کے نیچے زیر اور نون کے اوپر زبر سے ان دونوں کی پہچان کرنی ہے. مسلمینی، نون کے نیچے زیر ہے تو یہ تثنیہ کا یا نون ہوگا، اور مسلمینہ یہ نون کے اوپر زبر ہے تو یہ جمع مذکر سالم کا نون ہوگا. تو اس طرح ہم پہچان لیں گے. اور پہچان کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جو تثنیہ کا یا نون ہوتا ہے اس سے پہلے زبر ہوتی ہے. مسلمینی، طالبینی، ملکینی، بحرینی، شفتینی، نجدینی، تو یا نون سے پہلے زبر ہوتی ہے، اور جمع مذکر سالم کے یا نون سے پہلے زیر ہوتی ہے. مسلمین، کافرین،
मुनाफिकीना, मुत्तकीना, ज़ालिमीना, साबिरीना। तो इस तरह हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि तस्निया कौन सा है और जमा मुज़क्कर सालिम कौन सा। इसम की एराबी हालतें 3 होती हैं। अब हमने इन एराबी हालतों को समझना है। सबसे पहले नंबर पर 1 पेश या 2 पेश इसम के आखिर पे होती हैं तो ये हालत रफ़ा कहलाती है और ये इसम की असल हालत होती है। और कभी इसम के आखिर पर 1 ज़बर या 2 ज़बर होती हैं तो ये हालत नसब कहलाती है और ये तब्दील शुदा हालत होती है। और कभी इसम के आखिर पर 1 ज़ेर या कभी 2 ज़ेर होती हैं तो ये हालत जर कहलाती है और ये भी तब्दील शुदा हालत है। हम जब भी किसी इसम को अरबी ज़ुबान में डिस्कस करते हैं, मसलन मैं अगर आपसे कहूँ कि किताब को अरबी में क्या कहते हैं तो आपका जवाब होगा किताबुन, या आप कहेंगे अल किताबु। आप उसे हालत रफ़ा में यानी पेश वाली हालत में इस्तेमाल करेंगे। दरअसल इसकी वजह यह है कि असल हालत इसम की हालत रफ़ा होती है। तो जब इंसान अमूमी तौर पर किसी भी इसम को डिस्कस करता है तो उसको हालत रफ़ा में डिस्कस करता है। आप यूँ समझें कि इसम की हालत रफ़ा ये उसके सर पर गोया ताज होती है। ये इसम की हालत रफ़ा इज़्ज़त की अलामत होती है। देखें, मैं अगर सीधा खड़ा हूँ तो ये मेरी असल हालत है और अगर मैं दाईं तरफ झुका हुआ हूँ तो ये मेरी तब्दील शुदा हालत है, असल हालत नहीं है। और अगर मैं बाईं तरफ झुका हुआ हूँ तो यकीनन ये भी मेरी असल हालत नहीं है, ये भी तब्दील शुदा हालत है। अब आपको एक बात मैं याद दिलाऊंगा कि मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी। ग्रामर सेट करने के लिए जब ग्रामर वाले बैठे तो उनके सामने इस्म, फ़ेल, हर्फ बहुत बड़ा अंबार था। तो उन्होंने अस्मा, अफ़आल को अलग अलग खानों में रखकर उनको बड़ी अहमियत दी और अलग अलग खानों में रखा। हर्फ़ों को जब किनारे लगा दिया तो हर्फ़ों ने क्या कहा था कि हम इन इस्मों और फ़ेलों को कभी भी चैन से नहीं बैठने देंगे। अब आपको बात समझ आएगी क्योंकि इस सबक का ताल्लुक़ इसी बात से है। हर्फ इकट्ठे हुए, उन हर्फों में कुछ हुरूफ इकट्ठे हुए, अंदर से कुंडी बंद करके इन्होंने ये तय किया कि हम इसम को असल हालत जो कि इज़्ज़त की हालत है नहीं रहने देंगे, उसकी असल हालत पर नहीं रहने देंगे। चुनाचे इन हुरूफ में मिन था, फ़ी था, इला था, अला था, बी था, ली था। ये बाकायदा हम अगले असबाक में इनको डिस्कस करेंगे, बाकायदा तरतीब से सबको पढ़ेंगे। अब सिर्फ बात को समझ रहे हैं कि इन्होंने अंदर से कुंडी बंद करके ये तय किया कि हमने इसमों को असल हालत में नहीं रहने देना। इसम था अल अर्ज़ु, हालत रफ़ा में था, इज़्ज़त की हालत में था। अब मिन आया, इसने क्या किया, रफ़ा का ताज उतार फेंका और अल अर्ज़ु को अल अर्ज़ी कर दिया, यानी गोया हालत जर, जर कहते हैं खींचना। अल्लाह के नबी की एक हदीस है, वो भी सुन लीजिए कि मन जर्र सौबहू खुयला, कि जो शख्स अपने कपड़े को खींच कर नीचे करता है और टखनों से नीचे हो जाता है तो ये टखने जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। तो जर्रा सौबहू खुयला, जर्रा खींचा, तो खींच के नीचे कर दिया। अब अगर कोई स्टेज पर बैठा हो,
اونچا بلندی پر عزت کی حالت میں اسے کھینچ کے کوئی نیچے کر دے تو یقیناً یہ اس کی عزت میں کمی کی بات ہوتی ہے۔ تو ان حرفوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اسم کو اصل حالت پہ نہیں رہنے دینا، چنانچہ الارض کو الارضی کر دیا۔ یہی کام من، یہی کام فی، یہی کام الا اور بھی چند حروف ہیں جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہم حالت جر میں کر دیں گے۔ اسی طرح حرفوں کا ایک اور گروپ بھی اکٹھا ہوا، انہوں نے بھی اندر سے کنڈی بند کر لی، انہوں نے بھی یہ طے کیا کہ ہم نے اسم کو اصل حالت میں نہیں رہنے دینا۔ تو اس میں انا تھا، انا تھا، کاننا تھا، لیتا تھا، لاکننا تھا، لعلہ تھا، ہم ان تمام کو ایک سبق میں ڈسکس کریں گے۔ اب صرف بات کو سمجھ رہے ہیں۔ تو ان حرفوں نے یہ طے کیا کہ ہم اسموں کو حالت نصب میں کر دیں گے، اصل حالت میں نہیں رہنے دیں گے، ہم اسم کو حالت نصب میں کر دیں گے۔ چنانچہ الارضو تھا، انا آیا شروع میں، اس نے رفع کا تاج اتار پھینکا، ان الارضا کر دیا۔ تو چنانچہ معلوم یہ ہوا کچھ حرف جنہوں نے اسموں کو اصل حالت سے نکال کر حالت جر میں کر دیا، کچھ حرف ایسے ہیں جنہوں نے اسموں کو حالت نصب میں کر دیا۔ تو گویا اس طرح حرفوں نے اسموں سے بدلے لیے، فعلوں سے بھی بدلے لیے، وہ فعل کے سبق میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس طرح یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ اسم کی اعرابی حالتیں تین ہیں، حالت رفع یہ پیش والی حالت اور یہ اصل حالت ہوتی ہے، حالت نصب یہ زبر والی حالت ہے اور یہ تبدیل شدہ حالت ہے، اور حالت جر یہ زیر والی حالت ہے اور یہ بھی تبدیل شدہ حالت ہے۔ یہ دونوں تبدیل شدہ حالتیں ہیں۔ اب ہم ان 5 اسموں کے تینوں حالتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ہر اسم کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ مثلا واحد اسم کی حالت رفع یہ حرکت کے ذریعے بدلے گی، آپ نے پڑھا تھا کہ واحد اسم کے آخر میں حرکت کے ذریعے تبدیلی ہوگی، تو کتابن کتابن ہو جائے گا، کتابن یعنی حالت نصب میں یہ کتابن اور حالت جر میں یہ کتابن ہو جائے گا۔ جن اسموں میں حالت بدلتی ہے حرکت کے ذریعے ان کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو 2 اسم ہیں جن کے آخر پر نون ہے، ذرا اس میں پرابلم پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس میں حرکت کو نہیں دیکھنا ہوتا۔ تو ذرا اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ غور سے دیکھیں، ان دونوں میں نون مشترک ہے، الف نون واو نون۔ اگر ان دونوں کو ہم نون گروپ کہہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بلا شک دوسرے کو بغیر نون گروپ کہہ لیں، لیکن اس کو کہیں یا نہ کہیں اس کو نون گروپ کہنے میں ہمیں بڑی آسانی ہوگی۔ دوسرا تو ویسے بھی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، کتابن حالت رفع ہے، کتابن حالت جر ہے، کتابن حالت نصب ہے۔ تو اس کو آپ نون گروپ کہہ کر یوں سمجھیں کہ نون گروپ کی جو حالت بدلتی ہے وہ حرکت کے ذریعے نہیں بدلتی۔ نون گروپ جب بھی آپ کے سامنے ہو تو آپ نے اس کو حرکت والی اینک سے نہیں دیکھنا۔ تو آپ کے سامنے 2 اینکیں ہونی چاہیے، ایک اینک سے آپ حرکت والے اسموں کو دیکھیں، ایک اینک سے آپ حرف والے اسموں کو دیکھیں۔ جو ہی آپ کے سامنے حرف والے اسم آئے یعنی نون گروپ آئے، فوراً اپنی اینک کو بدل کر دیکھیں۔ اگر آپ نے حرکت والی اینک سے مسلمونہ کو دیکھا تو یقیناً نون پہ زبر دیکھ کر آپ نے اسے حالت نصب کہہ دینا ہے۔ لہٰذا اس غلطی سے بچنے کے لیے یہ یاد رکھیں، جو ہی نون گروپ
آپ کے سامنے آئے آپ فوراً حرکت والی اینک کو اتار دیں اور حرف والی اینک کو پہن کر دیکھیں تو اس اینک سے آپ کو اب حرکت نہیں نظر آئے گی، آپ کو حرف نظر آئے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ نون کے ساتھ دیکھیں کہ اگر ساتھ حرف جڑا ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ حالت خطرناک ہے۔ دیکھیں اگر یہ ایک خطرناک گڑھا ہے اور میرا پاؤں انتہائی گڑھے کے کنارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یقیناً میری حالت خطرناک ہے، اور اگر یہاں گڑھا ہے اور میں ادھر ہوں تو یقیناً میری حالت خطرناک نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یوں سمجھیں کہ یہ نون ایک خطرناک گڑھا ہے اور اس کے ساتھ والا حرف اگر جڑا ہوا ہے تو حالت خطرناک ہے، یعنی جب حالت خطرناک ہے تو اصل حالت نہیں ہے، جب اصل حالت نہیں ہے تو تبدیل شدہ حالت ہے، اور جب تبدیل شدہ حالت ہے تو حالت نصب و جر ہے۔ اسی طرح اگر وہ نون سے حرف جدا جدا ہے، الگ ہے، تو یقیناً حالت خطرناک نہیں ہے۔ جب خطرناک نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ حالت اصل ہے، جب اصل حالت ہے تو وہ حالت رفع ہے، یعنی پیش والی حالت ہے۔ البتہ جب مسلمانی مسلمینی ہو جاتا ہے یا مسلمونا مسلمینا ہو جاتا ہے، اب آپ دیکھیں نون کے گڑھے سے حرف جڑا ہوا ہے تو حالت خطرناک ہے۔ جب خطرناک ہے تو اصل حالت نہیں ہے، جب اصل حالت نہیں ہے تو تبدیل شدہ حالت ہے، جب تبدیل شدہ حالت ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حالت نصب و جر ہے۔ تو گویا مسلمینی اور مسلمینا اس موقع پر اس حالت میں جو اسم ہوگا حالت نصب و جر میں ہوگا، اور جب مسلمونا اور مسلمانی یعنی نون کے گڑھے سے الگ الگ حرف ہوگا تو پھر حالت رفع جو کہ اصل حالت ہوتی ہے وہ حالت رفع میں ہوگا، یعنی یوں ہم بآسانی پہچان سکتے ہیں۔ اس سبق کا کچھ حصہ باقی ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے شروع میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔